آج ہم کہانی پڑھیں گے آڑت منڈی۔ اس کے رائٹر ہیں بابا اشفاق احمد۔ شرفو کافی دیر سے کماد کی کھیت میں کھڑا تھا، اور جب ریبی گاؤں والوں کی نظر بچا کے اس کے پاس پہنچی تو اس نے آتے سا کہا، کیا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو شرفو تھیلا آگے بڑھا کر بولا، کہنا کونا کیا ہے، تیرے لیے یہ چند سوغاتیں کراچی سے لایا ہوں، انہیں سنبھال لے۔ ریبی نے تھیلا کھول کر دیکھا، اس میں کچھ ولائتی کلپ تھے، سر پر لگانے والا پلاسٹک کا ایک بینڈ تھا، دو ورلڈ گولڈ کے کنگن تھے، سیکوں کی نمبروں والی چھوٹی سی ایک زنانہ گھڑی تھی، اور ساتھ سلو فین کے چکنے کاغذ کا ایک پیکٹ تھا۔ اس میں کیا ہے؟ ریبی نے پیکٹ کے دونوں طرف سے دیکھ کر پوچھا۔ اس میں پہننے کی ایک چیز ہے، شرفو مسکرا کر بولا۔ نیچے پہننے کی چیز ہے، قمیض کے اندر۔ قمیض کے اندر؟ ریبی نے نظریں اٹھا کر پوچھا۔ کالے ریشم کی ہے، شرفو بولا۔ گوری بیبیاں پہنتی ہیں تو قمیض کے اندر بڑی دکھ مارتی ہے، تو پہنے گی تو پہلے سے زیادہ جوان نظر آئے گی۔ ریبی نے بے پرواہی سے کہا، یہ کون سی نئی شے ہے جو اتنی دور سے اٹھا لایا ہے؟ یہ تو میں پہلے ہی بھی پہنتی ہوں۔ بھلا دکھا تو۔ شرفو شرارت اس کے چہرے پر منجمد ہو گئی۔ ریبی کہنے لگی، دکھا تو دوں، پر وہ کالے رنگ کی نہیں ہے، عام کپڑے کی ہے، سادہ۔ تو پھر اسے اتار کر یہ پہن لے، میں باہر نگاہ رکھتا ہوں۔ ریبی ذرا سی سوچ کے بعد بولی، آج نہیں کل پہنوں گی، نہا کے گلابی سوٹ کے ساتھ۔ پھر وہ دونوں بڑی دیر تک کماد کے کھیت میں کھڑے رہے، اور جب یاسین چوکیدار کے کتے کی بھونک ادھر بڑھنے لگی تو وہ دبے پاؤں کھیت سے باہر نکل گئے، اور ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی اور۔ 2 سال پہلے شرفو نوکری کی تلاش میں گاؤں سے نکل گیا تھا، اور کسی کو خبر نہ تھی اور وہ کہاں گیا ہے۔ حضرت رکن عالم کے عرس پر ایک بوڑھے زائر نے جلیبیوں والے لڑکے کو بتایا تھا کہ تیرے طرح کا ایک نوجوان مانو نواب شاہ میں نان بائی کا بھاڑ جھونکتا ہے، اور وہ تمہارے ادھر ہی کا رہنے والا ہے۔ ایک لڑکے نے خط بنواتے وقت کیکر والے نائی سے اس کا ذکر کیا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ تپوکے کا ایک ڈرائیور جب نائی سے شیو کروا رہا تھا تو نائی نے ڈرائیور کو بتایا کہ تمہارے ادھر کا کوئی لڑکا نواب شاہ میں تنور والے کا بھٹ جھونکتا ہے، تو ڈرائیور نے کوئی توجہ نہ دی۔ ڈرائیور جب ٹرک لے کر پتوکی کے اڈے پر آیا تو اس نے منشی سے کہا، ہمارے ادھر کا کوئی نوجوان نواب شاہ میں ایندھن ڈھوتا ہے؟ تو منشی نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ موزہ جھیاں کا نمبردار لاہور کی بس پکڑنے اڈے پر آیا تو منشی نے کہا، تمہارے گاؤں کا کوئی لڑکا نواب شاہ میں سنتے ہیں؟ تو نمبردار نے کہا، ہمارے جھیاں کا تو بس ایک ہی منڈا بن بتائی گیا ہے، پر وہ اتنی دور کدھر گیا ہوگا۔ شرفو 4 مہینے تک نواب شاہ میں نان بائی کا بھاڑ جھونکتا رہا، پھر گرمی کی تاب نہ لا کر کراچی چلا گیا۔ کراچی میں پہلا دن اس نے اسٹیشن پر گزارا، پھر کام کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ شام کو اس نے ڈرگ روڈ کے پاس ایک عمارت بنتے دیکھی تو اوپر چڑھتی ٹرالی کا نظارہ کرنے لگا، جو سیمنٹ ریت کا مالے لے کر دوسری منزل پر جاتی تھی اور خالی ہو کر واپس آ جاتی تھی۔ اس عمارت کا چھوٹا ٹھیکیدار ایک پنجابی تھا، جس نے ایک چھوٹے سے انٹرویو کے بعد شرفو کا شناختی کارڈ دے کر اس کو دہاڑ پر لگا لیا۔ شرفو کو کراچی کی بڑی بڑی اینٹیں، جسے بلاک کہتے تھے، اور کراچی کی پیلی پیلی موٹی ریت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور اس کا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ وہ بڑی چیزوں والے بڑے شہر میں آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے خود بھی بڑا ہو گیا ہے۔ پورے 2 مہینے اس عمارت میں کام کرنے کے بعد شرفو ایک معمولی مزدور سے چھوٹا منشی بن گیا، لیکن اس نے مڈل پاس کرنے کے ساتھ ورنیکل فائل کا امتحان بھی دیا تھا، اور وظیفہ حاصل کرنے میں صرف 25 نمبروں کی کسر رہ گئی تھی۔
جو صاحب اس بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے کبھی کبھی آتے تھے، ان کے ڈرائیور کے ساتھ شرفو کا گہرا یارانہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی پنجابی تھا اور پنجاب سے آنے والے غریب لوگوں کی مدد کا دم بھرتا تھا۔ سلطان سرگودے کا رہنے والا تھا اور پچھلے 15 سال سے کراچی میں مقیم تھا۔ پہلے پال اس نے سرگودا کے اڈے پر پان سگریٹ کی دکان کھولی، لیکن 1 سال پریکٹس کے باوجود اس کا پان لگانا نہ آیا اور اس کی بکری گرنے لگی۔ پھر اس نے اسی کھوکے پر شیخ کباب لگانے شروع کر دیے، لیکن مسالے پر پوری گرفت نہ ہونے کی وجہ سے کبابوں کا سٹینڈرڈ برقرار نہ رکھ سکا اور اس نے یہ کام چھوڑ دیا۔ پھر اس نے چوٹی کے وکیل عبدالستار برسٹر کی چوانی اختیار کر لی، جن کا دھنگیوں والا رئیس تانگا شہر کی آبرو تھا۔ ایک روز جب منشی سے اس کی ہاتھا پائی ہو گئی تو وکیل صاحب نے اس کو نوکری سے نکال دیا۔ اس عرصے میں سلطان نے تھوڑی بہت ڈرائیوری سیکھ لی تھی۔ وہ خوشاب وین کا کلینر بن گیا اور جس دن ڈرائیور چھٹی پر ہوتا وہ ڈرائیور کی حیثیت سے ایک پھیرا خود لگا آتا۔ مالک نے اس کی کارکردگی سے خوش ہو کر اسے ایک الگ وین پر لگا دیا، لیکن اڈے میں ایک روز سب کے سامنے چھوٹے تھانے دار سے تھپڑ کھانے کے بعد اور نوکری بھی چھوڑ دی اور شہر میں چھوڑ گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ کراچی میں ہی تھا اور پرائیویٹ ڈرائیور کے طور پر اسی خاندان کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ ایک روز سلطان نے شرفو کو اپنی کار کے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ پرائیویٹ نوکری کرنا پر رضامند ہے تو شرفو نے آگا پیچھا سوچے بغیر حامی بھر لی۔ اگلے دن وقت مقررہ پر سلطان اس کو ڈیفینس لے گیا اور صاحب کے سامنے پیش کر دی۔ حامد علی صاحب نے اپنے کاغذات سے نگاہ اٹھائے بغیر شرفو سے پوچھا، پہلے بھی کہیں نوکری کی ہے؟ اس نے بڑے ادب سے سر جھکا کر کہا، پہلے کبھی کوئی چانس ہی نہیں ملا سر۔ چانس کے لفظ پر حامد صاحب نے نظریں اٹھا کر شرفو کو غور سے دیکھا اور کہا، شناختی کارڈ ہے تمہارے پاس؟ شرفو نے اپنا کارڈ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ جھیاں کہاں ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ پتوکی کے پاس ہے جناب، اس نے اور مؤدب ہو کر کہا۔ پتوکی کہاں ہے؟ لاہور اور اکاڑا کے درمیان ہے سر، لاہور سے 50 میل دور۔ تمہارے ماں باپ بہن بھائی ہیں؟ صرف ایک بہن ہے سر، وہ شادی شدہ ہے اور ڈھولن وال میں رہتی ہے۔ کتنی مرتبہ چھٹی جایا کرو گے؟ میرا کوئی ہے ہی نہیں سر، میں نے چھٹی پر جا کر کیا کرنا ہے؟ کتنے پیسے لوگے؟ جو آپ دے دیں گے۔ ڈاک کا کام کر لو گے؟ میں مڈل پاس ہو کر سر انگریزی پڑھ لیتا ہوں، ورکنل فائل میں 25 نمبروں سے میرا وظیفہ رہ گیا تھا۔ 1500 روپے ماہوار ملیں گے اور گھر کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہوگی۔ مجھے منظور ہے سر۔ جب شرفو حامد صاحب کے بنگلے میں اپنا کوارٹر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کوارٹر کے ساتھ ایک غسل خانہ بھی تھا جس میں لمبی زنجیر والا فلش بھی تھا اور نلکے کے اوپر چھوٹا سا آئینہ تھا۔ اس نے آئینے میں غور سے اپنا چہرہ دیکھا، 2 مرتبہ مسکرایا اور ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے چہرے کو گھر کے دے کر ڈرا دیا۔ اب وہ خدا کے فضل سے اور سلطان کی مہربانی سے معزز لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گیا تھا۔ اس بنگلے میں کل 3 افراد رہائش پذیر تھے، ایک حامد صاحب، ایک ان کا نوجوان بیٹا عمیر اور ایک عمیر سے بڑی بہت ہی خوبصورت بیٹی آسیہ باجی۔ چند دنوں کے بعد شرفو کو معلوم ہوا کہ حامد صاحب کا ایک اور بیٹا بھی ہے جو سب سے بڑا ہے اور ان سے الگ کلفٹن میں رہتا ہے۔ بڑا بیٹا اسمبلی کا ممبر ہے اور اس کی تصویریں اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں۔ ان کو جب بھی فرصت ملتی ہے اپنے ابا اور بہن بھائی سے ملنے ضرور آتا ہے اور بڑی بڑی لمبی خبریں دے کر جاتا ہے۔ کچھ روز تو شرفو اوپر کا کام کرتا رہا، لیکن ایک روز جب اس نے اخباروں کی کٹنگز اور حامد صاحب کی ڈاک متعلقہ فائلوں میں لگائی تو حامد صاحب نے اسے مکمل طور پر اپنے ساتھ نتھی کر لیا۔ حامد صاحب کا ایک سٹینو تھا، ابرار۔ دیکھنے میں تو وہ لڑکا سا تھا لیکن اندر سے بالکل لڑکی تھا۔
اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کا انداز بالکل زنانہ تھا۔ پھر ایک مولوی صاحب تھے جو کتابت کا کام کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی، آنکھوں پر سنہری چشمہ، آنکھوں کے اندر سرما دار گرد شرارت، کھلے کھلے مضبوط نتنے جو دو سانسوں ہی میں سارے کمرے کی ہوا اندر کھینچ لیتے تھے۔ کرخت ہاتھ، موٹی موٹی انگلیاں اور لکڑہارے کا سا ڈیل۔ اس کو ایسے ایسے لطیفے آتے تھے جن کو سن کر ابرار جھینپ جاتا تھا اور شرفو اپنے کوارٹر میں جا کر اپنی کاپی پر لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لیتا تھا۔ حامد صاحب سارا دن لکھتے لکھاتے اور پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ انگریزی کا مضمون وہ زبانی بول کر لکھاتے تھے اور اورادوں کے ہاتھ سے لکھ کر کتابت کے لیے دیتے تھے۔ ان کے اسٹوڈیو میں ہر وقت ولایتی گانوں کی دھنیں بجتی رہتی تھیں۔ وہ ہمیشہ قالین پر اوندھی لیٹ کر انگریزی رسالوں کی تصویریں دیکھا کرتیں اور جب پینٹ کرتیں تو اپنے مستطیل سٹول پر ایک ٹانگ کی آلتی مار کر دوسری ٹانگ پر دور باہر کھینچ کر ایک رنگین پیڑھی پر رکھ کر اپنے پاؤں ہلاتی رہتیں۔ کبھی کبھی جب ان کا پاؤں سو جاتا تو وہ شرفو کو بلا کر کہتی، دیکھنا یار یہ پیر سو گیا ہے، اسے جگاؤ۔ شرفو پہلے تو اس کی ہلکی سی مالش کرتا، پھر زور کا ٹھولا مار کر کہتا، جاگا کہ نہیں جی؟ تو باجی پاؤں کے حساب سے نہیں، اپنی مرضی کے معاملے سے جواب دیتی تھی، نہیں تھوڑی سی مالش کرو ابھی جاگ جائے گا۔ اس سے جاگنے اور جگانے کے وقفے میں اس کے درمیان کچھ محرمانہ قسم کی گفتگو بھی ہوتی جو زیادہ تر ریبی کے گرد گھوما کرتی۔ آسیہ باجی کو ریبی قسم کی عورتوں میں بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے آزادی مستورات اور حقوق نسواں کی قسم کی ایک انجمن بھی بنا رکھی تھی، جس کی چھوٹی میٹنگیں تو گھر پر ہوتی تھیں لیکن بڑے سیمینار بڑے ہوٹلوں میں ہوتے۔ چھوٹی میٹنگوں میں زیادہ تر میمیں آتی تھیں اور ان کے پاس بڑے بڑے چارٹ ہوتے تھے۔ ان پر بھکارنوں کی اینٹیں اٹھائے اور ڈنڈوں کی اور گندی نالی کے پاس کپڑے دھوتی عورتوں کی تصویریں ہوا کرتی۔ ایک تصویر میں ایک عورت پانی کو دو گھڑے اوپر نیچے رکھے ایک ٹیلے سے اتر رہی تھی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور چہرہ سالو سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس تصویر کے نیچے انگریزی میں ایک موٹا سا فقرہ لکھا تھا جس کے آگے بڑا سا سوالیہ نشان تھا۔ یوں تو ساری میمیں ہی بڑے کھلے کھلے اور موقع دار لباس پہنتی تھی، لیکن فردینہ کراچی کی گرمی سے اتنی بیزار تھی کہ وہ نکر، کھلے سینڈل اور پیازی چھلکے کے بلاؤز کے سوا اور کچھ بھی نہ پہن سکتی تھی۔ ایک روز جب وہ اپنی 3 سالہ بچی کے ساتھ آسیہ باجی کے گھر آئی تو اس نے اٹھنی بھر گول بندیوں والا ایک کچھا اور اس ڈیزائن کی ایک باڈی پہنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بچی کی انگلی پکڑے پھونکے مارتی ہوئی ہونکتے ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بائیں ہاتھ سے چہرے کو ہوا کرتی ہوئی بولی، میں سوئمنگ پول جا رہی ہوں، 8 میل لمبا چکر کاٹ کر تیرے پاس اس لیے پہنچتی ہوں کہ تجھے وہ تصویر دکھا سکوں جس کا میں نے فون پر ذکر کیا۔ تصویر میں ایک پرانے بیل جیسا ہڈیوں مرد اپنا تغاری بیلچہ پاس رکھے زمین پر بیٹھا روٹی کھا رہا تھا اور اس کی بیوی سیمنٹ کے خالی تھیلے کو دوراہے چوراہے اکھاڑ کر اسے اپنا پنکھا جر رہی تھی۔ جب شرفو فردینہ کے لیے کافی لے کر آیا تو فردینہ سامنے تپائی پر دونوں ایڑیاں رکھے آرام کرسی پر لیٹی ہوئی تھی اور آسیہ باجی تصویر سامنے کھول کر اس پر کچی پنسل سے عنوانات لکھ رہی تھی۔ شرفو نے دیکھا کہ فردینہ کا پیٹ عبد و مراسی کے ڈھول کی طرح تنا ہوا تھا اور اس کے کمر اور پیٹ کے درمیان صرف کھڑے چپے کا فاصلہ تھا اور اس کی ناف گیان دھیان میں ڈوبے ہوئے سادھو کی آنکھ کی طرح مست تھی جو بھگوان کے ساتھ شست لگا کر بیٹھا ہو۔
شرفو کا دل چاہا کہ ایک چمچی کافی میں ڈال کر دیکھے کہ پوری سماتی ہے یا باہر چو جاتی ہے، لیکن اس کی بیٹی بار بار اس کا ہاتھ جھلا جھلا کر کہہ رہی تھی کہ اٹھو ممی، سوئمنگ پول چلو، اور بار بار جھٹک کر کہہ رہی تھی کہ ٹھہرو، مجھے کافی پینے دو۔ پھر فردینہ نے انگریزی میں ایک جملہ کہا جس کا تعلق للچائے ہوئے شرفو سے تھا۔ شرفو سمجھے بغیر جھینپ کر باہر نکل گیا۔ عمیر بھائی شاعر تھے اور انگریزی میں نظمیں لکھتے تھے۔ پہلے وہ اپنی نظم آسیہ باجی کو سنانے آتے، اس پر دیر تک بحث ہوتی، اور پھر وہ حامد صاحب کے کمرے میں جا کر وہی نظم سناتے اور اس میں اور دیر تک بحث ہوتی۔ ابرار ان کی نظمیں ٹائپ کر کے ان کو فوٹو کاپیاں بناتا تھا اور ایک نظم اپنی فائل میں رکھتا اور دوسری عمیر بھائی کو واپس کر دیتا۔ جب کبھی وہ عمیر صاحب کی نئی نظم کا ترجمہ شرفو کو اور کاتب کو سناتا تو اس کی نسوانی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگتے اور رندھی ہوئی آواز میں کہتا، بڑی سچی اور حقیقی بات بیان کی ہے عمیر صاحب نے۔ ہماری غریبی کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سن کے پتھروں کے دل میں بھی پانی ہو جائیں، لیکن حکومت کو کوئی پرواہ نہیں، سب اپنے حلوے ماندے میں مگن ہیں۔ حامد صاحب کے بیشتر خط و کتابت یونیسکو کے ساتھ تھی اور ان کے بہت سارے فنڈز وہیں سے آتے تھے۔ ایک روز جب انہوں نے بھورے رنگ کی ایک فائل کے بارے میں سمجھاتے ہوئے شرفو سے کہا کہ دائیں ہاتھ کو الماری کے تیسرے خانے میں موٹی نیلی فائل کے ساتھ پلاسٹک کے زرد کارنر والی فائل اٹھا لاؤ، تو شرفو نے پورے اعتماد کے ساتھ انگلی اٹھا کر کہا، حقوق نسواں والی فائل؟ بیسک ہیومن رائٹس والی؟ تو حامد صاحب نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر خوش ہو کر کہا، آج سے تمہاری تنخواہ میں 50 روپے مہینہ اضافہ، شاباش۔ اور شرفو چھلانگے مارتا، لہراتا، گیت گاتا فائل لینے چلا گیا۔ حامد صاحب کے یہاں یوں تو اور لوگ بھی آتے تھے، لیکن ان میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی تھی۔ اپنے لوگ بھی غریبوں کے مسائل کا ذکر کرتے تھے اور غیر ملکی بھی غریبوں ہی کے مسائل حل کرنے کی ترکیبیں بتاتے تھے۔ ان کے گھر پر مشاعروں کی محفلیں بھی جمتی تھیں، پوئٹری ریڈنگ کے سمیلن بھی ہوتی تھیں، اور ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ایک ادبی مجلس کا اہتمام ہوتا جس میں دور دراز کے مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کر اپنے ملک کے محکوم و مجبور اور خوار و پریشان طبقے کی آواز بن کر گونجتے اور دولت مندوں اور سرمایہ داروں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑتے۔ ایک دبلے پتلے رومی ٹوپی والے بزرگ ملیر سر چل کر آتے تھے اور ان مجلسوں میں باقاعدگی سے حصہ لیتے تھے۔ یہ کسی طبقے پر لان تان کرنے کی بجائے حکومت وقت کے خلاف نظمیں لکھ کر لاتے تھے اور اپنے دبلے وجود کے ساتھ بڑی گرج دار آواز میں للکارتے تھے۔ مجلس کے خاتمے پر جب سب لوگ برف کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں چاندی کے چمچوں میں پکڑ کر اپنے اپنے گلاسوں میں ڈالتے تو یہ رومی ٹوپی والا ساتھ کے کمرے میں شام کی نماز ادا کرنے چلے جاتے۔ بڑی دیر تک اونچی آواز میں منت مناجات کرنے کے بعد واپس آتے تو ان کی خالی کرسی کے سامنے چکور تپائی پر ایک بڑا گلاس لبا لب بھرا ہوتا۔ وہ ہمیشہ آواز دے کر کہتے، بہت زیادہ ڈال دی آپ نے حامد صاحب، اور حامد صاحب ہر مرتبہ دھیمی آواز میں ایک ہی جواب دیتے، جھاگ ہی جھاگ ہے میرے میر صاحب، ابھی بیٹھ جائے گی تو گلاس آدھے سے بھی کم رہ جائے گا۔ شرفو برف کی ٹکڑیاں مشین سے نکال کر لاتا تھا اور خالی بوتلیں واپس لے کر احتیاط سے بند کر دیتا تھا۔ ایسے اچھے دن شرفو کی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ ایک طرف سے وہ حامد صاحب کا رازدار تھا اور ان کی ضرورت کی چیزیں وہی خرید کر لاتا تھا۔ ابرار اور خانسامہ دونوں اس کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن کھل کر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کاتب صاحب باتوں باتوں میں حامد صاحب کی ٹو لیا کرتے تھے، لیکن شرفو پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس لیے اس کی تہدار باتیں خوب سمجھتا اور
ہر بار خالی دے جاتا تھا۔ آسیہ باجی کی سیفٹی کے خصوصی بلیڈ بھی وہی انٹرکان کے اسپیشل شاپ سے لے کر آتا، اور عمیر صاحب بھی اس کو چٹ لکھ کر دیتے تو چھوٹی لفافی کے 3 پیک ایک ساتھ لانا اسی کا کام تھا۔ گو عمیر صاحب ہر مرتبہ نئی قسم کا نام لکھ کر دیتے تھے، لیکن اس کو سب سے زیادہ وہ لفافی اچھی لگتی تھی جس پر ہونولولو کی ہالارڈ ڈانسر کی تصویر ہوتی۔ ایک روز جب فوٹوگرافر اپنے کیمرے اور لائٹس سوزوکی وین میں رکھ کر آ گیا تو بارش شروع ہو گئی۔ باہر جانے کا شیڈول پلٹ طلب ہو گیا اور حامد صاحب کا ڈسپات تیار تھا اور اسے ہر حال میں صبح کی پوسٹ سے نکل جانا تھا، لیکن تصویریں تیار نہ تھیں۔ حامد صاحب کی بے قراری غصے میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے اونچے اونچے بولنا شروع کر دیا تو آسیہ باجی اپنے اسٹوڈیو سے نکل کر بولی، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے ڈیڈی، آپ باہر کام گھر پر بھی تو کر سکتے ہیں، ہمارا شرفو موجود ہے۔ شرفو؟ حامد نے حیرانگی سے پوچھا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ سبھی کچھ کر سکتا ہے، آسیہ نے اعتماد سے کہا اور شرفو کو اس کے کوارٹر سے بلا لائی۔ شرفو کو پرانی قمیص پھاڑ کر اس کے گلے میں لٹکا دی گئی، سر کے بال اوپر اٹھا کر پھوئی پھوئی کر کر اس پر ہیئر سپرے مارا گیا، چہرے پر بوٹ پالش کے نشان ڈالے گئے اور ایک ہاتھ میں پٹی اور ماتھے پر بوٹ کا تسمہ باندھا گیا۔ پھر چن چن کر گھر کے سارے پھٹے پرانے بوٹ اور جوتے اس کے آگے ڈالے گئے۔ وہ برستی بارش میں ٹوٹی ہوئی باڑ کے پاس بیٹھ کر بوٹ پالش کرنے لگا اور فوٹوگرافر نے 3 اینگلز سے اس کی تصویریں بنائیں۔ جب آسیہ نے فتح مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کو بدستور ناخوش پایا۔ انہوں نے اپنے مضمون میں چوری چھپے ہیروئن فروخت کرنے والے کا بھی ذکر کیا تھا، اور ایسے خفیہ فروش کی تصویر کے بغیر ان کا مضمون نامکمل تھا۔ فوٹوگرافر نے آسیہ باجی کو مخاطب کر کے کہا کہ میری سوزوکی میں میک اپ کٹ ہے، آپ ذرا ٹھہرے میں لے کر آتا ہوں۔ فوٹوگرافر کی میک اپ کٹ میں 3 قسم کی داڑیاں تھیں، بڑی، چھدری اور نان پروفیشنل۔ حامد صاحب نے چڑھ کر کہا، یہ تو بچوں کے لگانے والی ہیں جو بانسریاں بیچنے والا لاٹھی پر باندھ کر کلفٹن اسٹریٹ میں بیچا کرتا تھا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ فوٹوگرافر نے کہا، میں اس اینگل سے تصویر بناؤں گا حامد صاحب کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اصلی ہے یا نکلی۔ آسیہ باجی نے تینوں داڑیوں کو غور سے دیکھا اور اوران میں سے ایک کو پسند کیا۔ فوٹوگرافر نے کہا، یہ ٹھیک نہیں باجی، یہ تو مولویوں کی داڑھی ہے، اس کی بجائے یہ لگائیں ڈاکو داڑھی۔ لیکن آسیہ نے فلسفانہ انداز میں جواب دیا، یہی لگائیں، یہی مناسب ہے، ہمیں ان کے خلاف بھی تو یدھ کرنا ہے۔ اپنی بیٹی کی اس بات پر حامد صاحب خوش ہو کر بولے، بالکل ٹھیک ہے، یہ لمبی داڑھی ہی چلے گی۔ جب شرفو کو داڑھی لگا کر چہرے پر پیلا پینٹ چڑھا کر اسے کوارٹر کے پلستر اتری دیوار کو کونے پر کھڑا کیا گیا تو وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ حامد صاحب نے کہا، میاں اشرف الدین، تم کو چوری چھپے منشیات فروخت کرنے والے کا پارٹ ادا کرنا ہے، اپنے چہرے کو ایسا چکنا رکھنا ہے جیسے چھاپا مار پارٹی کی آہٹ پر مجرم ہوتے ہیں۔ تو شرفو کی باچیں کھل گئیں، اس بات میں سر ہلا کر فوٹوگرافر کی طرف دیکھا اور کہا، اتاریں فوٹو۔ فوٹوگرافر نے کیمرہ فوکس کیا تو شرفو نے دونوں آنکھوں میں ایسا بھینگ ڈالا اور اپنا ناک کا بانسا ایسے مروڑ کر اس کی شکل دیکھتے دیکھتے ڈاکٹر جیکل سے مسٹر بائنڈ میں تبدیل ہو گئی۔ داڑھی میں پانی کے قطروں نے گھونسلہ بنا کر اسے چھدرا ہونے سے بچا لیا اور شرفو کی مڑی ہوئی گردن نے اسے نان پروفیشنل سے پروفیشنل داڑھی بنا دیا۔ 1 2 3 فلیش چلے اور حامد صاحب نے آگے بڑھ کر شرفو کو اپنی باہوں میں لے لیا۔
آسیہ نے اپنی جین سے چمٹے بارش کی قطروں کو جھاڑ کر کہا، آپ ایسے ہی پریشان نہ ہوا کریں ڈیڈی، جب ہم ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اندر چلی گئی اور فوٹوگرافر جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ پورے 2 سال 3 مہینے بعد جب گمشدہ شرفو واپس جھیاں آیا تو گاؤں میں جشن کا سماں ہو گیا۔ بوڑھے، مرد، عورتیں، جوان، سال ساتھی اور چھوٹے بچوں نے اس سے لگ کر آنے والی ہواؤں سے بھی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ ایک بڑے سے تھیلے میں روپے روپے، 1.5 کے اور کچھ 2 روپے والے کوئی 100 سوا 100 تحفے لے کر آیا تھا۔ جس گھر میں بھی سلام کرنے جاتا ایک تحفہ نکال کر دے دیتا، اور اگلے گھر میں خبر پہنچ جاتی کہ شرفو ادھر بھی آنے والا ہے۔ منتظر گھر کا سارا کام چھوڑ کر چپ چاپ دم سادے اس کا انتظار میں دروازے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، اور وہ سعودی عرب کے بادشاہ کی طرح تخمے تقسیم کرتا گھر گھر گھومتا جاتا۔ سارے گاؤں والے شرفو سے بس 2 ہی سوال کرتے تھے، کس کام پر لگے ہو اور کتنی چھٹی آئے ہو؟ چھٹی کے بارے میں وہ بتا دیتا کہ صرف 15 دن کی چھٹی ملی ہے، لیکن کام کی بابت خاموش رہتا۔ کماد کے کھیت میں کھڑے کھڑے ریبی نے کوئی 100 مرتبہ اس سے پوچھا کہ اس کو کہاں نوکری ملی ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، تو شرفو مرتبہ کبھی ہنس کر، کبھی مسکرا کر اور کبھی چونڈی کاٹ کر اس کی بات ٹال دیتا۔ تھوڑی دیر بعد ریبی کو پھر یاد آتا اور وہ دھمکا کر پوچھتی، مر جانیا، بتا تو صحیح، تیری نوکری کس کام کی ہے؟ تو شرفو ہنس کر جواب دیتا، اوئے بتایا تو ہے، کاروبار کی نوکری ہے، سرکاری نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، ریبی کہتی، سرکار تو کراچی میں ہے، سارا کاروبار ہی کاروبار ہے، یہ تیرا کاروبار کس قسم کا ہے؟ اس پر یاسین چوکیدار کا کتا بھونکنے لگتا اور اس کی آواز قریب آنے لگتی، اور جب اس کی آواز اور یاسین چوکیدار کا کتا بھونکنے لگتا اور اس کی آواز قریب آنے لگتی، جب اس کی آواز اور یاسین کی للکار بہت ہی قریب آ گئی تو دونوں کماد کے کھیت سے نکل گئے، اور ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی اور۔ رات کو جب سارے لوگ نمبردار کے کوٹھے میں جمع ہوئے تو انہوں نے شرفو اور نمبردار کو چارپائی پر بٹھا لیا، اور باقی سب نے اس کے ارد گرد زمین پر بیٹھ کر نمبردار نے کہا، شرف دین، یہ تو پتہ چل گیا ہے تو 15 دن کی چھٹی پر آیا ہے، اور ہمارے حساب سے یہ بہت تھوڑی ہے، پر تو یہ نہیں بتایا کہ تو کام کیا کرتا ہے۔ کراچی میں کرتا ہے چاچا، شرفو نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ او بھائی، کراچی میں تو کرتا ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے گاؤں کا پہلا آدمی کراچی تک پہنچ گیا۔ پر سونیا پتر، تو نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کیا کام کرتا ہے؟ بس یہی چاچا، کاروبار، تجارت، شرفو نے منہ لپا کر جواب دیا۔ کاروبار کی تو 1000 قسمیں ہیں شرفو، جس نے تیلی نے کہا، تو کام کون سا کام کرتا ہے؟ یہ تو کوئی کام نہیں کرتا، میرا صاحب، میں تو کوئی کام نہیں کرتا، میرا صاحب کرتا ہے اور میں اس کا ملازم ہوں۔ وہ تو ہمیں تیرے ٹھاٹ باٹ سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ بھائی کوئی اچھی نوکری مل گئی ہے، پر یہ نوکری ہے کس شے کی؟ میرے صاحب کا بڑا لمبا کاروبار ہے، اپنے ملک میں بھی چلتا ہے اور باہر ولایت میں بھی، شرفو نے فخر سے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے کاکا، نمبردار نے کہا، بڑا کاروبار ساری دنیا میں ہی چلتا ہے، اسی وجہ سے بڑا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں چلتا ہے، لیکن وہ کاروبار ہے کیا؟ ذرا سا توقف دے کر شرفو نے کہا، ہم غریبی بیچتے ہیں۔ غریبی؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، اور ہر شخص الرٹ ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک کوٹھے میں خاموشی چھائی رہی اور کسی کے سوال کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ اپنے مال پسو جیسے لوگوں کو اس طرح جھونک کے بیٹھے دیکھ کر شرفو نے کہا،
اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے چاچا، اور اس کے زور پر بڑی بڑی بادشاہیاں چل رہی ہیں۔ بادشاہیاں غریبی کی زور پر چل رہی ہیں؟ نمبردار نے حیرانی ہو کر پوچھا۔ تو جس تیلے نے کھلے ہاتھ کی ڈگڈگی کے انداز میں ہلا کر کہا، بڑے شہر جا کر بیچ ڈھیلا کروا لیا ہے میرے یار نے۔ اوے کبھی بادشاہی غریبی کے سہارے پہ بھی چلتی ہے اس دنیا میں؟ شرفو نے کہا، اب چل رہی ہے اور آئندہ کئی سو سال تک اس کے سہارے چلتی رہے گی۔ ہنسنا تیلی کوئی بات کیے بغیر محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نمبردار نے پھر کہا، اوے کوئی عقل کی بات کر یار، کبھی موم بتی ہوا کے زور پر بھی چلی ہے، لہو تلوار کی کاٹ سے رکا ہے، میمنا بھگیاڑ کی پالنا سے پلا ہے۔ بڑے شہر کے بڑے لوگوں میں بڑی عقل ہے چاچا، وہ تو مٹی کو سونا کہہ کر بیچ لیتے ہیں، غریبی تو پھر بڑی قیمتی چیز ہے۔ غریبی قیمتی چیز ہے؟ تین چار آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئی۔ میرا صاحب غریبی بیچتا ہے، بہت مہنگے بھاؤ بیچتا ہے، یہاں بھی بکتی ہے اور ولایت میں بھی، ادھر بھی اس کے آرڈر بک ہوتے ہیں، اور دساور بھی یہ مال جاتا ہے۔ نمبردار ہنسنے تیلی کی طرح اٹھ کر گیا نہیں پر خاموش ہو گیا۔ شرفو نے کہا، چاچا لاڑی کس کے زور پر چلتی ہے؟ پیٹرول کے زور پر، یاسین چوکیدار بولا۔ اسی طرح حکومت غریبی کے پیٹرول سے چلتی ہے، شرفو نے کہا۔ اور موگھا کس کے زور پر چلتا ہے؟ پانی کے زور پر، نورا کھنکار کر بولا۔ اسی طرح بادشاہی غریبی کے بیان کی شاہ چلتی ہے۔ غریبی کو پھونک نہ بھرو تو حکمرانی کا پہیہ ٹائٹ ہی نہیں ہوتا۔ اوئے تو ہوش میں تو ہے کاکا؟ نمبردار نے فکر مندانہ ہو کر کہا، غریبی بک سکتی تو ہم سے زیادہ مالدار اور کون ہوگا اس دنیا میں؟ اپنے گاؤں سے تو چاہے ٹرالیاں بھر بھر کے لے جاؤ، اور غریبی دن رات میں یہ جنس ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ نورے نے کہا، ہم سے کرو سودا غریبی کا۔ نمبردار نے کہا، ہم ساری عمر کی سپلائی دے سکتے ہیں بے حساب۔ شرفو نے ہنس کر کہا، چاچا جس طرح تم اپنے جنس ڈائریکٹ منڈی میں نہیں بیچ سکتے، اسی طرح تم اپنی غریبی بھی دنیا کی مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے، اس کے لیے آڑھتی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آڑھت دینے کے لیے تیار ہیں، نمبردار نے کہا، لیکن اس جنس کی آڑھتیا مال لے کر تم کو کچھ نہیں دے گا، ساری آمدن آڑھت میں ہی کاٹ لے گا۔ شرفو نے کہا، منظور ہے یہ سودا؟ تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ نمبردار نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کاروبار میں تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے چاچا۔ چاچے نے آڑھتے کو ایک لمبی گالی دی اور اس کا بڈھا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور پھر اس نے آنکھیں میچ کر پوچھا، کتنا کو منافع ہو جاتا ہے اس کاروبار میں؟ منافع؟ شرفو نے ہنس کر کہا، منافع چاچا، اس کاروبار میں، اس میں منافع بھی ہوتا ہے اور ساتھ تخت اور تاج بھی ملتا ہے، بگل نکارا سجدہ سلامی بھی ملتی ہے، پوجا پاٹ بھی ہوتی ہے۔ پوجا پاٹ کس کی؟ نمبردار نے غصے سے پوچھا۔ آڑھتے کی چاچا، اور کس کی؟ تو تیرے صاحب کو بھی ملی کوئی گدی کہ خالی منافع ہی کما رہا ہے؟ دولو کمہار پہلی مرتبہ بولا۔ اس کے بڑے بیٹے کو گدی ملی ہے، اور میرا صاحب اور اس کے دو بچے منافع کما رہے ہیں، یہ سب غریبی بیچ بیچ کر ہوا ہے۔ نمبردار غصے سے غرایا۔ شرفو ہنسنے لگا، اور اس نے چاچا نمبردار کے اس مکر سوال کو قابل اعتنا نہ سمجھ کر ہنستے ہوئے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا۔ نمبردار غصے میں تلملایا، گالیاں بکتا اپنے ہی کوٹھے سے
نکل کر باہر چلا گیا اور باقی سارے لوگ سے بیٹھے رہ گئے۔ یہ بات سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ شرفو جس کارخانے میں کام کرتا ہے وہاں غریبی کا کاروبار ہوتا ہے۔ غریبی بیچ بیچ کر شرفو کے مالک نے کراچی شہر کے اندر سمندر کے کنارے کوئی 1.5 مربع زمین خرید لی ہے، اور اس زمین پر بلڈنگز بنا کر وہ امیر لوگوں کو بیچتے ہیں اور نفع کماتے ہیں۔ اور اس کا بڑا بیٹا غریبی کا ذکر اذکار سے ہی اسمبلی کا ممبر بن گیا ہے، اور اس نے کلفٹن پر ہرے پتھر کا بہت خوبصورت بنگلہ بنایا ہے جس میں 19 نوکر ہر قسم کی خدمت پر ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ دوپہر کے وقت جب یہ خبر ریبی کو پہنچی تو اسے یقین ہو گیا کہ گاؤں والوں نے شرفو کو بدنام کرنے کے لیے یہ خبر اڑائی ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ شرفو جو گاؤں کے بچے بچے کے لیے تحفے لے کر آیا تھا، جس نے گھر گھر جا کے سب کو سلام کیا، چھوٹوں کو گود میں اٹھا کر پیار کیا، بڑوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر ان سے دعائیں لی، وہی شرفو ان سب کی نگاہوں کا کھٹکتا خار بن گیا، اور لوگوں نے اس کے بارے میں گند پھیلانا شروع کر دیا۔ ریبی اپنے گھر سے نکلی، دوپٹہ کس کر سر اور چہرے کے گرد لپٹا کر، اور شرفو کی تلاش میں گاؤں کی گلیوں میں گھومنے لگی۔ شرفو دینے سبزی فروش کے چوتھڑے پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا اور دینے کو رنگدار تصویریں دکھا رہا تھا جس میں کہیں کہیں وہ بھی نظر آتا تھا۔ ریبی نے قریب آ کر دینے سے کہا، کل والا ایک کھیرا بالکل کڑوا زہر تھا، میں اس کے بدلے میں دوسرا لینے آئی ہوں۔ ریبی نے کھیرا لیا، انگلیوں کے پٹاخے نکال کر شرفو کو سگنل دیا اور چپ چاپ وہاں سے چل دی۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ موڑیوں کے پاس پہنچے جہاں حلال خوروں کا ہڈیاں صاف کرنے کا مردار خانہ تھا، تو ریبی چیری کے کھیت میں داخل ہو کر پہلے تو بیٹھی اور پھر بیٹھی بیٹھی چل کر اس کھولے میں پہنچ گئی جس میں چمگادڑیں رہتی تھیں۔ شرفو نے گندی زمین پر چوکڑی مار کر ریبی کو اپنی جھولی میں بٹھا لیا اور اس کے چہرے سے دوپٹہ ڈھیلا کر کے بولا، کیا بات ہے، تو بہت گھبرائی سی ہے؟ ریبی نے درد بھرے لہجے میں کہا، گاؤں والوں نے تیرے برخلاف باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو جس کارخانے میں کام کرتا ہے وہاں غریبی بیچتے ہیں اور غریبی کا کاروبار کرتے ہیں۔ پھر شرفو نے مسکرا کر کہا، پھر کیا؟ ریبی نے پہلو بدل کر کہا، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بھلا کوئی غریبی کیسے بیچ سکتا ہے؟ اور کوئی مورخ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو غریبی خرید کر گھر لے جائے؟ شرفو نے ہنس کر کہا، یہ بات نہ ریتی گاؤں والے سمجھ سکتے ہیں نہ ہی تیرے بھیجے میں آ سکتی ہے، لیکن غریبی سچ مچ بکتی ہے اور بڑے مہنگے بھاؤ بکتی ہے۔ میرے صاحب کا یہی کاروبار ہے۔ ریبی تڑپ کر شرفو سے الگ ہو گئی اور اس کے سامنے ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ گاؤں والے ٹھیک کہتے ہیں، شرفو کا دماغ چل گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہے، پھر شرفو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھ ریبی، ایک تو وہ سوداگر ہیں جو منڈی میں کھیت کھلیان کی جنس بیچ کر روپیہ کماتے ہیں، دھن دولت جوڑ کر رکھتے ہیں، اور ان کو تو جانتی ہو، یہ سیٹھ مشہور نہیں ہوتے اور اپنی منڈی تک ان کا نام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ سیٹھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سارے ملک میں مشہور ہوتے ہیں، بلکہ ملک سے باہر بھی مشہور ہیں۔ ان کے نام ہر روز اخباروں میں چھپتے ہیں اور ولایت کے ریڈیو پر بولے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے سیٹھوں کی طرح گندم مکئی باجرے کپاس کا کاروبار نہیں کرتے، بلکہ یہ صرف غریبی کا کاروبار کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھ فروخت کرتے ہیں۔ لوگوں کو دکھ فروخت کرتے ہیں؟ ریبی نے دکھ پر زور دے کر کہا۔ شرفو نے کہا، جب تک یہ لوگوں کے دکھ اور لوگوں کی غریبی نہ بیچیں ان کا کاروبار آگے نہیں بڑھتا، ان کے نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے ان کی نیک نامی بڑھتی ہے
ویسے ویسے ان کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی زبردست تجارت ہے اور ساری دنیا میں اس کی مانگ ہے۔ ساری دنیا میں؟ ریبی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہندوستان سے تو اس اربوں روپے زر مبادلہ کے طور پر کماتا ہے۔ وہاں ایسی ایسی فلمیں بنتی ہیں جس میں لوگوں کے رنگا رنگ دکھوں کی اور ان کی غریبی کی شدھ کہانیاں ہوتی ہیں۔ ولایت کے سوداگر ان فلموں کو بڑے مہنگے بھاؤ خریدتے ہیں اور پھر آگے اس سے بھی مہنگے بھاؤ فروخت کرتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو تیرا صاحب بھی یہی کام کرتا ہے؟ ریبی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، شرفو نے سنجیدگی سے کہا، کرتا تو ہے پر اس کا کاروبار اتنا بڑا نہیں ہے۔ بیچتے ہم بھی غریبی ہیں لیکن لاکھ سوا لاکھ روپے مہینہ سے زیادہ نہیں کماتے۔ لاکھ سوا لاکھ؟ ریبی نے یہ ہنسا سنا تو لیکن اس کے صحیح پھیلاؤ سے ناواقف تھی۔ کچھ دیر وہ ٹکٹکی باندھے شرفو کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اسے یقین ہونے لگا کہ شرفو کا دماغ ہلا نہیں ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن وہ بدل گیا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ برا اب بھی نہیں ہے لیکن بدل گیا ہے۔ پھر اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، اشرف، تمہاری منڈی میں لوگ اپنی اپنی غریبی خود بیچنے آتے ہیں یا آڑے کے گماتے گاؤں گاؤں جا کر جنس خرید کر لاتے ہیں؟ شرفو نے ہنس کر کہا، یہ بات بڑی باریک ہے ریبی، اور تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کو دفع ہی کر۔ دفع کیسے کر دوں؟ ریبی تنگ کر بولی، میری ماسی کریموں کی غریبی کی تو اگر آدھی بوری بھی بک جائے تو سارے گاؤں کو بھاگ لگ جائے، ہینڈ پمپ لگ جائے، مسجد پکی ہو جائے اور اس کے کوٹھے کی چھت پڑ جائے۔ او میرے سونے کڑیے، شرفو نے ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی طرح لہ کر کہا، ہم یہ جنس بوریوں میں بھر کر نہیں بیچتے، نہ ہی ان جنس کے مالک اسے منڈی میں فروخت کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ یہ سارا کاروبار سٹے کا ہے۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ سٹہ کیا ہوتا ہے، اس میں لینا دینا کس حساب سے چلتا ہے؟ بس تم اتنا جان لو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور میں نے جھوٹ نہیں بولتا۔ ریبی نے چڑھ کر کہا، مجھے 100 بار سمجھ نہ آئے، 1000 بار نہ آئے، پر تو مجھے بتا کے جا، نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ شرفو نے ہنس کر کہا، سٹے کے کاروبار میں جنس نہیں بکتی، جنس کا نام بکتا ہے۔ کپاس نہیں ہوتی، کپاس کا نام بکتا ہے۔ اس بھاؤ پر اتنی گانٹھیں لیتے ہو؟ لیتا ہوں۔ کل کی 30,000 گانٹھیں اسی بھاؤ پر بیچتے ہو؟ نہیں بیچتا۔ برسوں جو بھاؤ کھلے گا اس پر 1,00,000 گانٹھ لوگے؟ 2,00,000 گانٹھ کا سودا کرو، لے لوں گا۔ تو میری پیاری ریبی، اسی طرح غریبی بھی سٹے کا کاروبار ہے۔ اس میں جنس تو ہوتی ہے لیکن کوئی اٹھاتا نہیں ہے، سیٹھ صرف اس کا نام اٹھاتا ہے اور صرف نام کا کاروبار کرتا ہے۔ سٹے کا کاروبار فون پر ہوتا ہے، غریبی کا کاروبار ریڈیو، مائکرو فون، ٹی وی، کیمرے اور اونچی سٹیج پر ہوتا ہے۔ یہ جنس صرف ذکر اذکار، بول بچن کے زور پر فروخت ہوتی ہے۔ جس کا ذکر اذکار خوبصورت اور بول بچن سونا ہوگا وہی زیادہ قیمت پائے گا، غریبی بیچے گا اور بادشاہ بن جائے گا۔ ریبی کا سارا دماغ چھاؤ ماؤ ہو گیا اور اس کے اندر جنس جوانی کی ساری حدت ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ شیشم کے سوکھے ہوئے ٹھیٹ کی طرح شرفو کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کا سارا رس سوکھ چکا تھا۔ وہ جو ابھی اس نے شور مچانے کی دھمکی دی تھی وہ بھی سہم کر اس کی کوکھ سے چمٹ گئی تھی۔ اب اس کے پاس کہنے، سننے اور بولنے کی کوئی بات نہ رہی تھی۔ شرفو بھی ٹھیک کہتا تھا اور گاؤں والے بھی سچے تھے، اور دونوں سچوں کے درمیان ٹکراؤ کا اندیشہ بڑھ رہا تھا۔ ریبی کے چھوٹے سے سر میں بے وقوفی کے گھونسلے سے ایک احمق خیال نے سر نکالا کہ جھوٹ اور سچ کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا،
لیکن جب دو سچ آپس میں ٹکراتے ہیں تو بڑا یدھ ہوتا ہے اور بڑا جانی نقصان ہوتا ہے۔ اس نے بیچارگی سے شرفو کی طرف دیکھا اور ہوا کے جھونکے کی طرح باہر نکل گئی۔ اگلے دن کوئی 10 سوا 10 بجے شرفو سو کر اٹھا، جلدی سے اپنی گھڑی دیکھی، چھلانگ مار کر بستر سے ابھرا اور جلدی جلدی پینٹ پہن کر کماد کے کھیت کی طرف بھاگا جہاں ریبی نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن جس وقت وہ وہاں پہنچا اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دو شہری نوجوان بیٹل ڈریس قسم کا لباس پہنے شکار کی تلاش میں وہاں گھوم رہے تھے۔ شرفو نے کماد کے اندر ارد گرد آس پاس سب جگہ نظر دوڑائی لیکن اسے ریبی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اسے یقین تھا کہ ریبی آ کر اور لمبا انتظار کر کے واپس چلی گئی ہے اور اب اس کو دوبارہ آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس نے گاؤں واپس جانے کا ارادہ باندھا تو دور نیا میں اسے گاؤں کے لوگوں کا ایک غول نظر آیا جس کی قیادت چاچا نمبردار کر رہا تھا۔ شرفو کو نیا نیو سے اوپر کنارے پر کھڑا دیکھ کر اس کے قدم تیز ہو گئے اور وہ جلدی جلدی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شرفو نے ہوا میں زور دار لہرا کر ان کا سواگت کیا تو ہنسنے تیلی نے للکار کر کہا، اب اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اسی جگہ کھڑے رہنا۔ شرفو کا لہراتا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا تو غول میں سے آواز آئی، اوئے ہماری غریبی کی جنس بیچنے والے کتے، اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو کر لے، اپنی سنبھال سکتا ہے تو کر لے، آخری موقع ہے، پھر تیری لوٹ ہی تیرے صاحب کے پاس کراچی جائے گی۔ اب شرفو کو کچھ سمجھ آئی کہ ان للکاروں جیاکاروں کا مخاطب وہی ہے اور اونچی آواز میں گلا پھاڑ کر پکارا، چاچا، اور چاچے نے اتنی ہی اونچی آواز میں اسے پکار کر کہا، بہن کے یار، اپنی ماں کے دلے، اب بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ چاچا تیرے ساتھ کیا پھر بل میں ٹکولے، تلواریں، برچیاں ہوا میں بلند ہوئیں اور غول تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ وہ عجیب عجیب طرح کے نعرے مار رہے تھے اور بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی طرح دھول اڑا رہے تھے۔ شرفو خوفزدہ ہرنی کی طرح اس کے نرغے کے آگے بھاگنے لگا اور زور زور سے بچاؤ بچاؤ کے نعرے مارنے لگا۔ اس کی بلبلاہٹ سے بھرے کربناک نعرے سن کر دوسرے شکاری مڑے اور انہوں نے بلاؤں کو نیا نیو سے اوپر چڑھتے دیکھا تو اس خوفناک چارج کو دیکھ کر ایک شکاری نے ہوا میں فائر کیا تو کچھ نیزے ہوا میں لہراتے ہوئے ان کے قریب آ کر گرے۔ دونوں شکاری اپنی جیپ کی طرف بھاگے اور جیپ کے اندر شرفو گھس آیا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دونوں شکاری چھلانگیں مار کر اپنی اپنی سیٹوں پر جا بیٹھے اور جیپ سٹارٹ کی اور ہوا میں فائرنگ کرتے ہوئے ہل چلے کھیت میں جیپ دوڑانے لگے۔ بلائی اپنی چادروں اور تہمد کھول کر اس کی طرف بھاگے لیکن ان کی اور جیپ کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا اور بہت پیچھے رہ گیا۔ بیچارہ شرفو 15 دن کی چھٹی پر آیا تھا لیکن 2 ہی دن میں اپنے گاؤں میں گزار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس کراچی چلا گیا۔